بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ روحانیت کے جہاں سے آپ کا بھائی آپ کی خدمت میں ایک بار پھر حاضر ہے۔ دوستو، دست غیب کے حوالے سے کافی سارے عمل پیش کیے ہیں، تو کافی سارے دوستوں کا اصرار تھا کہ کوئی آسان سا عمل پیش کریں، تو میرے خیال کے مطابق جو عمل میں آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں، اس سے آسان شاید ہی کوئی عمل ہو۔ اب ہم اگر چاہیں کہ ہم ایک تعویذ ہو وہ گلے میں ڈال لیں یا بازو کے ساتھ باندھ لیں یا پرس میں رکھ لیں تو مالا مال ہو جائیں، تو ایسا ہونا ممکن نہیں ہے۔ ہر کام کے لیے تھوڑی بہت محنت کرنا ضروری ہوتی ہے، اور محنت کریں گے تو اللہ پاک اس کا اجر ضرور عطا فرمائیں گے۔ تو دوستو، چلتے ہیں عمل کے طریقہ کار کی طرف۔ نہایت ہی آسان ہے۔ جس انسان کو جب تکلیف ہوتی ہے یا کسی کام کی پریشانی ہوتی ہے تو اس کے لیے اسے تھوڑی محنت کرنا کوئی بڑے معنی نہیں رکھتا۔ تو دوستو، عمل کچھ اس طریقے سے ہے کہ آپ نے اس عمل میں خاص کر 5 ٹائم کی نماز پڑھنا ضروری ہے۔ اب عمل آپ اس طریقے سے آپ کبھی بھی شروع کر سکتے ہیں، اس میں کسی دن کی قید نہیں، عروج ماہ یا زوال ماہ کی بھی کوئی قید نہیں، جب چاہیں آپ عمل شروع کر سکتے ہیں۔ تو عمل شروع اس طرح کرنا ہوگا کہ صبح کی نماز سے آپ نے شروع کرنا ہے۔ جس دن آپ شروع کر لیں تو صاف ظاہر نماز پڑھنے کے لیے کپڑوں کا پاک صاف ہونا، جگہ کا پاک صاف ہونا، باوضو ہونا، یہ تو شرائط میں آتا ہی آئے۔ اس کے بعد آپ خوشبو لگا لیں۔ صبح کی نماز پڑھنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے 11 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ کوئی بھی درود پاک آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن بہتر ہے کہ اگر درود ابراہیمی آپ کو مکمل آتا ہو تو درود ابراہیمی پڑھیں، ورنہ کوئی بھی درود پاک آپ پڑھ سکتے ہیں۔ 11 بار درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے سورۃ فاتحہ مکمل طور پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین اس طریقے سے پڑھ کے تو پوری سورۃ مبارکہ 30 بار یعنی 30 بار آپ نے پڑھنی ہے۔ جب یہ پڑھ لیں تو آخر میں پھر آپ 11 بار درود پاک پڑھیں اور اپنی مالی پریشانی کی اللہ پاک سے دعا کریں، گڑ گڑا کے رو کے دعا مانگے اللہ پاک سے، تو آپ کا عمل ختم۔ اس کے بعد پھر آپ نے ظہر کے ٹائم آپ نماز پڑھیں گے، تو پھر نماز پڑھنے کے بعد آپ اسی طریقے سے 11 بار درود پاک پڑھیں گے اور یہی سورۃ فاتحہ 25 بار یعنی 25 بار آپ پڑھیں گے، اور پھر آخر میں 11 بار درود پاک پڑھ کے دعا کر دیں گے۔ جس طریقے سے صبح دعا کی تھی اسی طریقے سے پھر آپ نے ظہر کے بعد بھی کرنی ہے۔ تو ظہر کی نماز کا جو وظیفہ ہے وہ آپ کا مکمل ہو گیا۔ اس کے بعد آپ نے عصر کی نماز پڑھنی ہے، تو عصر کی نماز کے بعد بھی آپ نے اسی طریقے سے 11 بار درود پاک پڑھنا ہے، اور اس کے بعد یہی سورۃ فاتحہ 20 بار پڑھنی ہے۔ 20 بار پڑھنے کے بعد یعنی 20 بار آخر میں پھر درود پاک 11 بار پڑھیں گے، اور اس کے بعد اسی طریقے سے آپ دعا کریں گے۔ پھر مغرب کا ٹائم آ گیا، تو مغرب کی نماز کے بعد آپ نے پھر 11 بار درود پاک پڑھنا ہے، اور 15 بار آپ نے سورۃ فاتحہ پڑھنی ہے، اور پھر آخر میں 11 بار درود پاک اور اس کے بعد دعا کرنی ہے۔ اس کے بعد عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد آپ پھر اسی طریقے سے 11 بار درود پاک پڑھیں گے، اور 10 بار آپ نے سورۃ فاتحہ پڑھنی ہے، اور آخر میں 11 بار درود پاک پڑھ کے دعا کرنی ہے۔ تو یہ آپ کا ایک دن کا عمل مکمل ہو گیا۔ یہ تو تھا عمل کا طریقہ کار۔ اب اگلا سوال یہ ہے کہ اکثر دوست یہ سوال کرتے ہیں کہ جی کتنے دن عمل کرنا ہے؟ میرے دوستو، 2 چیزیں ذہن میں پکی بٹھا لو۔ اگر آپ کسی بھی عمل میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں، اس کے لیے 2 باتیں آپ اپنی ذہن میں رکھ لیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ جو عمل آپ شروع کرتے ہیں آپ شروع کر لیں، لیکن اس کو دنوں پر توجہ نہ دے کے کتنے دن کرنا ہے۔ آپ نے اس وقت تک کرنا ہے جب تک آپ کو اپنی منزل مل نہیں جاتی۔ ایک بات یہ ہو گئی، اور دوسری بات یہ کہ اکثر دوست میرے چینل سے کوئی ویڈیو دیکھی، وظیفہ پسند آیا وہ بھی شروع کر دیا، کسی اور چینل سے دیکھا، کسی کتاب میں پڑھا، کسی بزرگ سے سنا، کسی عالم سے سنا، کسی عامل سے سنا، تو وہ عمل بھی شروع کر دیا۔ تو 2 3 عمل مختلف ٹائم میں وہ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو دوستو، یہ عمل پہ یقین ہونے کی دلیل نہیں ہوتی کہ انسان یہ سوچ رہا ہوتا ہے، اس کے اندر یہ بات چل رہی ہوتی ہے کہ چلو اس سے فائدہ ہو جائے گا، یا اس سے ہو جائے گا، یا اس سے ہو جائے گا۔ اللہ کی کلام ہے سب۔
لیکن بے شک اللہ کی کلام ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن اس کلام کو پڑھنے کے لیے بھی کوئی طریقہ کار ہوتا ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ میرا عمل ہی میں نے جو بتایا وہی عمل کریں۔ آپ کو جو بھی پسند ہے، جس چینل سے پسند ہے، جو آپ کو اچھا لگتا ہے، آپ وہ عمل شروع کریں، لیکن اس عمل کو شروع کرتے ہوئے بس ایک ہی عمل آپ نے کرنا ہے، اور اس وقت تک جاری رکھنا ہے جب تک آپ کا مقصد پورا نہیں ہو جاتا، آپ اپنی منزل پہ پہنچ نہیں جاتے۔ یہ بات ذہن میں رکھیے گا۔ تو دوستو یہ عمل بھی اسی طریقے سے آپ شروع کر دیں، انشاءاللہ العزیز 10-11 دنوں کے بعد بعض آدمیوں کی روحانیت بہت کم ہوتی ہے، اللہ اور اس کے رسول سے ہم بہت دور ہٹے ہوئے ہوتے ہیں، تو اس وجہ سے روحانیت کی کمی کی وجہ سے اور اللہ کی دوری کی وجہ سے تھوڑا اعمال میں یا اس کے رزلٹ ملنے میں تھوڑی دیر سویر ہو جاتی ہے، ورنہ اکثر 11ویں دن 12ویں دن رزلٹ ملنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو یہی ایک عمل آپ کا زندگی کا سرمایہ بن جائے گا، اور زندگی بھر آپ اس کو کرتے رہیں، اور آپ کو کبھی قرض کی لعنت میں ڈوبنا نہیں پڑے گا، مالی پریشانی نہیں ہوگی۔ جو بھی مسئلہ ہوگا، لاکھوں روپے نہیں اکٹھے ہو جائیں گے، لیکن جو بھی مسئلہ ہوگا فوری طور پہ اللہ پاک غیبی ایسے امداد کر دیں گے کہ آپ کو سمجھ ہی نہیں لگے گی کہ یہ میرا مسئلہ کیسے پورا ہو گیا۔ ایک بار کر کے دیکھیں۔ دوستو، عمل کے متعلق اگر کسی بہن بھائی کا کوئی بھی سوال ہو تو آپ کمنٹس میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ یہ میرا واٹس اپ نمبر ہے، اس پہ بھی آپ مجھے وائس میسیج کر کے مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ بتانے کی پوری کوشش کروں گا۔ اس سے پہلے بھی جو دوست جو بہن بھائی مجھ سے رابطہ کرتے ہیں، میں ان کو فوری طور پہ جواب دینے کی کوشش کرتا ہوں۔ جزاکم اللہ فی الدارین خیرا کثیرا۔ دعاؤں کی درخواست کے ساتھ اجازت چاہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔